اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافر سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا تھی کہ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ آن لائن مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کا پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورا جو ہمارا فوکس ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو بے چینی ہے، سیاسی بے چینی ہے، عدم استحکام نظر آتا ہے تمام ہی شعبوں میں، ان تمام اس کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام بہترین موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ایز اے مہمان، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب، قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے بھی اپنے حصے کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے، آپ کی طرف سے جو دعوت دی گئی مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت عرصے بعد ایسے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامعین ناظرین جو بھی جہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ جو پاکستان کی مجموعی اس وقت صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں کہیں پر بھی عدم استحکام نظر نہیں آتا ہے۔ کووڈ-19 کا ایک جو معاملہ ہے وہ تو ایک الگ ہی ایک آفت پوری دنیا کے اوپر ہے اور پاکستان میں اس کے زیادہ اثرات جو ہے وہ منطبق ہو رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بے روزگاری، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مہنگائی، تمام چیزیں کہیں پر بھی کوئی واضح پالیسی ہمیں حکومت کی طرف سے نظر نہیں آئی۔ حالانکہ تبدیلی کا نعرہ تھا اور لوگ منتظر تھے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری اس دفعہ آ جائے گی، مگر اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہو گیا۔ وجوہات کیا بنی؟ دیکھیے، پاکستان کے ساتھ بدقسمتی سے پہلے دن سے ہی جو حکمرانوں کا ہمیں ایک تسلسل، ایک کڑیاں نظر آتی ہیں کہ پہلے کون حاکم ہوا پھر کون ہوا، تو ایک مجموعی طور پر پاکستان کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی کہ پاکستان کے حکمران یا نااہل ہوتے تھے یا مجبور ہوتے تھے، اور پاکستان میں جو ملکی حالات 70-71 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں جو اداروں کی بالادستی، قانون کی بالادستی کا جو فقدان نظر آیا، پھر پاکستان کو بارہا ماشاءاللہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے پیچھے فوجی طاقت کا یہ تجزیہ ہوا کرتا تھا کہ عوامی منتخب نمائندگان کی اہلیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہم مجبور ہو کر ایسا کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی جواز ہوتا تھا، اور اگر جواز ہوتا تھا تو وہ پھر اس کا جو حل نکالا جاتا تھا وہ بہرحال حل نہیں ہوتا تھا۔ تو مجموعی طور پر پھر پاکستان میں جو علاقائی تقسیم ہے، ہمارے ذمہ داروں نے پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں کی طرف، اس کے خطرات کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم نے بچپن سے اسکولوں میں ایک چیز کو دیکھا کہ ایک پنجابی لباس میں بچہ ہوتا ہے، ایک بلوچی لباس میں، ایک سندھی لباس میں، مختلف قومیتوں میں تقسیم ہے ہمارا ملک۔ اب آپ کہہ دیجئے یہ پنجاب ہے، یہ صوبہ سندھ ہے، مگر جہاں اس کی ان شناختوں کے فائدے ہوں گے وہاں اس کا جو مجموعی نقصان سامنے آیا، ہم بحیثیت پاکستانی بن کر سامنے نہیں آئے۔ ہم پنجابی بن کر سامنے آئے، سندھی بن کر سامنے آئے، مہاجر بن کر سامنے آئے، پختون بن کر، بلوچ بن کے، لیکن پاکستانی بن کر ہم سامنے نہیں آئے۔ مشرف صاحب نے پہلی مرتبہ ایک نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان کا، وہ ایک عجیب سا نعرہ اس لیے لگا، سب کو ہی برا لگا وہ نعرہ، عجیب سا لگا کم سے کم، کیونکہ مانوس ہی نہیں تھے ہم سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کے، تو یا پاکستان کو ترجیح دینے کے حوالے سے ہم مانوس نہیں تھے۔ تو مجموعی طور پر یہ سارے تجزیات آپ کو پیش نظر، اور پھر جو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اس ملک میں ہوا وہ مذہب کے نام پہ سیاست جو ہوئی ہمارے ہاں، اور سیاسی محرکات اس کے پیچھے ہوتے تھے اور مذہبی لوگوں کو سامنے لایا جاتا تھا، اور وہ فرقہ واریت، دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، فرقہ واریت، یہ کوئی 20-25 سال 30 سال تک تو اس ملک کی آدھی عمر تو اسی میں لگ گئی۔ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے پاکستانیوں نے وقت گزار دیا، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہوئے اور مشرک ثابت کرتے ہوئے،
مناظرے ہوتے تھے، فتوے جاری ہوتے تھے، اس کی بنیاد پہ شدت پسندی کا مظاہرہ اور پھر قتل و غارت گری. کتنے ہی ڈاکٹر، انجینئر، پولیٹیشنز، زمیندار شخصیات، مومنین، عوام، خاص، کتنے ہی سنی شیعہ، سب کے ہاں یہ نقصان ہوا. اگرچہ میں گلہ اور شکوہ اکثر کرتا ہوں اپنے بزرگ علماء اہل سنت سے کہ جب پاکستان میں کفریہ تکفیری نعرے بلند ہوئے اور جس کی بنیاد پر ہمارا قتل عام شروع ہوا، اس وقت اگر بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے روک لیا ہوتا، سمجھایا ہوتا، تو اہل سنت کا بھی نقصان نہ ہوتا. مجموعی طور پہ نقصان ہمارا شروع ہم سے ہوا تھا، لیکن ہم سے زیادہ شاید انہی کا ہو گیا جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو پاکستان میں ایک مشکل نہیں ہے. پھر کرپشن ہماری، وہ جیسے مولا علی نے خوارج کے لیے ایک جملہ فرمایا نا کہ وہ نسلوں میں منتقل ہو چکے ہیں اور صلبوں میں منتقل ہو چکے ہیں، اس طرح ہمارے کرپشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے خون معاملہ. کا حصہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو کرپشن کی وجہ سے وہ چپراسی سے لے کر اور اعلیٰ سطح کے ملک کی سربراہ تک معاملات خراب ہیں. ایک تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی. یہ تو اس کے پیچھے محرکات ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے جی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں بہتری لانا چاہتا ہوں. ہم نے بھی بہرحال انہیں دعا دی تھی اور ہم سے بھی ان کی ایک ملاقات، ایک سے زیادہ ملاقاتیں تھیں. تو ہم بھی ظاہر ہر شخص کی آواز تھی، ہر ایک کی پکار تھی کہ پاکستان میں بہتری آنی چاہیے، پاکستان کے مسائل حل ہونے چاہیے. اور اسی بنیاد پر ہم نے بھی ان کو دعا دی تھی اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے تھے. بہرحال وزیر اعظم پاکستان کے مقرر ہوئے اور پھر حکومت انہوں نے بنائی. ذاتی طور پر جو میں اس شخص کو جانتا ہوں اور ہمارے جو دوست انہیں جانتے ہیں، تو ذاتی طور پر وہ بندہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہے. مگر وہ آدمی کہاں سے لائے؟ آسمان سے تو فرشتے اتریں گے نہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. انہی لوگوں میں سے لوگوں کو لینا ہوگا. تو پہلے تو انہوں نے اپنی ٹیم میں زیادہ تر 70% نئے لوگوں کو لیا. وہ نئے لوگ تھے، کرپٹ نہیں تھے مگر تجربہ کار نہیں تھے. پھر آہستہ آہستہ ان میں تبدیلیاں لا کر انہوں نے پرانے لوگوں کو لیا. تو کچھ نئے اور کچھ پرانوں کو ملا کر انہوں نے اپنی ٹیم بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو گزشتہ 7 دہائیوں میں ہوا ہے، اس کی نسبت اگر اس موجودہ حکومت کی جو ابھی 2 سالوں میں خامیاں نظر آئی ہیں، ان کی اصلاح یہ لوگ کر لیں تو پاکستان میں کچھ بہتری کی امید ہے. دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان کی طرف آپ جا رہے ہیں، کرپشن کو آپ کیسے روکیں گے؟ آپ جب مینول کام کریں گے، آپ جب دستی کام کریں گے، جب آپ جو ہے نا وہ جو ہے ہاتھ سے لیں گے اور دیں گے، تو یہاں تو کرپشن کے لیے خود آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے. تو آپ کو کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹل نظام کی طرف اور آٹومیٹک نظام کی طرف جانا پڑے گا، جو بہرحال اسی حکومت میں پچھلے 4-6 مہینے پہلے جو ایک نظام متعارف کروایا گیا اور اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے. تو میں پھر بھی امیدوار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اور ان لوگوں کے لیے دعا گو خاص طور پہ کہ جو اس میں بہتری لانے کا سوچتے بھی ہوں اور اس پر تحقیق کرتے ہوں کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. جی صحیح. قبلہ آپ نے بہت اچھا اس کے اوپر تمام جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ معاملات کیا ہیں، ان کی کڑیاں جا کے کہاں سے ملتی ہیں، ساری چیزیں ہیں. آسمان سے ظاہری باتیں فرشتے نہیں اتر سکتے. عمران خان صاحب کو یہی اسی عوام میں سے، پرانی پارٹیوں سے ہی پرانے لوگوں کو بھی لینا ہوگا. جو نئے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یہ بات بالکل واضح اور ایکسیپٹیبل ہے. مگر بات یہ ہے کہ ایک پالیسی اور پاکستان کے اندر چلی جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنرل ضیاء کی پالیسی، اور اس زمانے سے وہ کنٹینیو کی گئی، جس میں جو ہے وہ افغان وار سر کے اوپر تھی. وہاں سے ایک طرف سے تو ڈالر کی بارش ہو رہی تھی، دوسری طرف ہیروئن کلچر، کلاشنکوف کلچر، بم دھماکے. ایک اس کا جو طوفان پاکستان کے اندر آ رہا تھا وہ پاکستان کے کوش و کنار میں پھیل گیا، پاکستان کی جڑوں میں پھیل گیا. وہ افغان وار تو ختم ہو گئی مگر ہم اس پالیسی کا تسلسل آج بھی دیکھتے ہیں. قبلہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی مدت کے بعد قبلہ صاحب سے دیکھنے میں ہمیں نصیب ہوا ٹی وی پہ. الحمدللہ. دعا دیں گے قبلہ صاحب کو، دعا دیں گے آپ رہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہی ہوگا. قبلہ صاحب 2 چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، میں دونوں باتیں آپ سے دوبارہ دہرا کے پوچھنا چاہتا ہوں.
انسان کا ذہن دو قسم کا ہے. ایک تو انسان دور اندیش ہوتا ہے, وہ دور کی کوڑی لاتا ہے, دور کی بات سمجھتا ہے اور اس کا رزلٹ نکالتا ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ناک کے سامنے ہو اس کو دیکھ کے اس پہ اپنی ہر چیز کو کر دیتا ہے اور اپنا تبصرہ یا اپنی سوچ کا معیار اس پہ کھڑا کر دیتا ہے جو ناک کے سامنے ہو. میں آپ سے صرف دو سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا اگر دور اندیش آپ کو سمجھو تو جب وہاں جیل توڑی گئی تھی کے پی میں اور 400 وہاں سے دہشت گرد نکلا, اس کا رزلٹ کوئی نہ نکلا. پھر انہیں دہشت گردوں سے جب مذاکرات نہیں کہوں گا مذاقیات ہوئے تو وہاں بھی ان دہشت گردوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر بن کے جائے گا, جو نمائندہ بن کے جائے گا وہ عمران خان ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور ان کو لوگ اس کو پسند کرتے تھے. یہ تھی دور اندیشی. آپ نے امام دامن بھی باندھا, آپ نے اس کے ساتھ جو بھی سلام دعا, تو آپ دوسرے کام کیوں نہ لے پائے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ میں آج کہوں گا آپ سے کہ اب جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ کسی کو اگر آپ بھی پہلی پہ رک جاتے ہیں تو جتنے بھی وہاں کے بے ایمان تھے وہ سارے اس نے اکٹھے کر کے خود کہا کہ میں نے حکومت بنانی ہے. ٹھیک ہے نقوی صاحب, آگے بڑھیں. اور حکومت بنانے کے لوٹے اور بے ایمان اکٹھے کر دیے تو پھر بھی آپ یہ کیا بات کہیں, تو یہ بات ہماری سمجھ سے. ٹھیک ہے, آپ بہت شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. پہلی بات تو میرا بھی سلام اور میری بھی محبتیں اور عقیدتیں نقوی صاحب کے نام اور شخصیات جتنی بھی اس وقت سن رہی ہیں انہوں نے ارادہ کیا ہے سوال کرنے کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے میں آپ کے ہاں مہمان نہیں ہوا ہوں, مگر یہ جب میرے اوپر بات کی جاتی ہے کہ میں نے امام ضامن باندھا, یا میں خود اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو دعا بھی دی, اور امام ضامن ہمارے ہاں ایک دعائیہ انداز ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے, بلکہ کا یہ ایک رائج مروجہ طریقہ ہے. تو آپ مجھ سے یہ سوال کرنے کے حقدار ہیں کہ میں نے اگر حمایت کی تو میں نے اپنی قوم کے لیے ان سے کیا حاصل کیا. یہ آپ کا بالکل حق ہے, آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں کہ میں نے اگر ان کو دعا دی یا امام ضامن باندھا یا میں نے چاہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان بنے تو میں نے اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کیا. تو گنیے ذرا, لسٹ بنائیے کہ میں نے ابھی 2 سالوں میں کیا حاصل کیا, اور آپ کو سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کیا. سب سے پہلی چیز, 70 سال سے جو پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک بنائی گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ جعفریوں پر فقہ جعفریہ کو نافذ کیا جائے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مفتی سید محمد دہلوی کی قیادت میں بنی, پھر مفتی جعفر حسین اس کے قائد ہوئے اور تسلسل سے وہ قیادت کا سلسلہ آج بھی باقی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا ایک شوق تھا, ایک جدوجہد, ایک مقصد, ایک ہدف تھا اس جماعت کے بنانے کا, وہ نفاذ فقہ جعفریہ تھا. میں کہتا ہوں عمران خان کو امام ضامن باندھنے کا مجھے کچھ بھی نہیں ملے, میں نے ایک چیز لے لی ہے, وہ میں ابھی آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. جن کی معلومات نہیں ہیں ان کو معلومات دینے جا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملے اس کے بعد, آج کے بعد ہمیں کوئی اس حکومت سے کچھ نہ ملے, صرف ایک چیز ہم نے لے لی ہے, وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جو 70 سال سے ہمارے بزرگوں کی جدوجہد تھی کہ شیعوں کے فیصلے عدالتوں میں, جیسے ہندوؤں کے فیصلے, جیسے عیسائیوں کے فیصلے, جیسے اہل سنت کے فیصلے ان کی فقہ کے مطابق عدالتیں سناتی ہیں, تو نفاذ فقہ جعفریہ برائے جعفریہ, برائے جعفریون, برائے شیعہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 227 کے تحت ترمیمی بل پیش کرنا تھا کہ شیعوں کے عدالتی فیصلے شیعہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہوں. آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں, اب سے 3 مہینے پہلے فروری کے اندر وہ بل پاس ہو گیا. قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہوا تھا 2019 کے اندر, اور پھر قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہو کر چلا گیا تھا قائمہ کمیٹی میں. قائمہ کمیٹی میں 4 مہینے لگے, اور اس کے بعد فروری 2020 اسی سال کی فروری میں وہ بل قائمہ کمیٹی سے پاس ہو کر صدر مملکت کی ٹیبل پر پہنچ چکا ہے. اور صدر مملکت ان بلوں پر جن میں سائن کرنے, ان میں سے ایک بل وہ ہے جس پہ وہ سائن کر کے سینٹ میں بھیج دیں گے, اور سینٹ سے بل پاس ہو کے پاکستان کی وزارت قانون کے پاس چلا جائے گا, اور پھر پاکستان کی عدالتیں انشاءاللہ
آئندہ چند مہینوں بعد، آئندہ سال، اسی سال انشاءاللہ پاکستان میں شیعوں کے فیصلے فقہ جعفریہ کے مطابق کریں گی۔ میں کہتا ہوں ابھی میں اس کے بعد والی چیزیں اگر آپ کو نہیں بھی گنواؤں کہ ہم نے اس موجودہ نظام سے کیا اپنی قوم کے لیے مفاد لیا، میں تو اسی چھپکلیوں کے چوہے والے گھروں میں رہتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں جو میرا گھر ہے، چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر ہے، گاڑی بڑی رکھتا ہوں، لباس اچھا پہنتا ہوں اس لیے کہ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میرے سفر بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اسی سادہ گھر میں زندگی گزارنے پر ترجیح دیتا ہوں، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمارا ذاتی مفاد کسی سے پڑے۔ میں خاندانی طور پہ الحمدللہ سید بھی ہوں، عزادار بھی ہوں، ماتمی بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں اور خوددار بھی ہوں۔ تو شیعہ قوم کے لیے پہلا کام تو ہم نے الحمدللہ یہ لے لیا۔ البتہ اس میں جو محنتیں ہیں وہ سید محمد دہلوی کی ہیں، اس میں مفتی جعفر حسین کی محنت ہیں، اس میں علامہ عارف حسینی کی محنتیں ہیں، اس میں علامہ ساجد علی نقوی کی محنتیں ہیں، اس میں علامہ افتخار حسین نقوی کی محنتیں ہیں، اس کے اندر شخصیات کی محنتیں ہیں۔ مجھے آپ کہیے کہ مجھے ایک یہ توفیق حاصل ہوئی، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کر کے قائمہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی سے پھر پاس ہو کر اب جو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، اس میں ہم نے اپنا ایک حصہ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال ماہ رمضان، ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، 8-10 مثالیں ہیں جو ہم نے 2 سالوں میں موجودہ حکومت سے شیعہ قوم کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، ہم نے کوئی بھیک نہیں مانگی، ہم نے کوئی ماورائے قانون بات نہیں مانگی، ہم نے کوئی قانون سے ہٹ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا، جو ہمارا حق پہلے سے آئین کے اندر تھا ہم نے اس حق کو انہیں یاد دلا کر وہ حق مانگنے کی بات کی ہے۔ دوسرا جو ہم نے اس حکومت سے فائدہ لیا، پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے گھر مسنگ پرسن کی بحالی کے حوالے سے دھرنا ہوا۔ 1 سال کے اندر 150 سے زیادہ لوگوں کا باہر آ جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہوا؟ کوئی کام نہیں ہے یہ۔ 150 لوگ 1 سال کے اندر باہر آ گئے ہیں، اور تقریباً 30 اور 35 کی تعداد میں لوگ ابھی اندر ہیں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں اور آ جائیں گے۔ یعنی جو 4 سال سے باہر نہیں آئے تھے وہ 1 سال کے اندر آ گئے۔ جب میری پچھلے دنوں ماہ مبارک رمضان کے بعد، بلکہ یوں کہیے کہ سفر میں جو میری ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی، اس میں ہم نے مسنگ پرسن کا مسئلہ رکھا، اور 1 سال نہیں گزرا کہ الحمدللہ ہم کوئی 100 سے زیادہ 150 کے قریب تقریباً مسنگ پرسن کو، ہماری مسنگ پرسن کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو زیادہ جدوجہد کرتی ہے، مسلسل اس کے اوپر کام کرتی ہے، لیکن ہوتا ہے ٹیم ورک ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ایک کام کرے گی، دوسرا جو کام پھر دوسری ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ ابھی سمجھ لیجیے، ہم نے الحمدللہ الفجر یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی منظور کروا لی ہے۔ پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہوگی کہ جس کو ہماری کوئی خدمت ہوگی اور ہم اس کو کے بنانے والوں میں ہوں گے۔ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب العین ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، میں وائس چیئرمین ہوں، اور ہم اپنی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور کام ہے جو وقت آئے گا تو آپ پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نہیں عرض کر سکوں گا کہ کہاں کہاں کتنی بڑی شخصیات کہاں کہاں پاکستان کی خدمت انجام دینے کے لیے تقرر ان کا ہوا ہے، اور کن کن بڑی سیٹوں پر بڑی بڑی شخصیات نے اپنی خدمات دینے کے لیے ان کا تعارف کروایا گیا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا اس سے زیادہ۔ صحیح۔ قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، السلام مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ بسم اللہ اشتیاق بٹ صاحب فرمائیے۔ موسی بھائی اگر قبلہ صاحب کو میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم السلام مدد قبلہ صاحب۔ مولا علی جی علیکم السلام مولا علی مدد۔ پہلے تو موسی بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے لائیو جناب شہنشاہ نقوی صاحب کو کراچی سے شاید لیا ہے، اور ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ ان کی جو بھی لائیو آتی ہیں، جو بھی پروگرام ان کے خاص طور پہ یوٹیوب پہ آتے ہیں دیکھتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے پاک پروردگار ان کا سایہ قوم کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ شہنشاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ یہ فتح ولایت علی والوں کی ہے، یہ فتح مظلوم کربلا کی ہے، یہ فتح جناب سیدہ سلام اللہ کی فتح ہے، شیعان حیدر کرار کی فتح ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال کی خدمت میں تھوڑی سی گزارش آپ کے بھائیوں کی جیسا ہوں ماشاءاللہ، اور کوشش ہے اس فقہ جعفریہ کے ہر اس چیز پہ عمل کیا جائے کہ جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام سے ملتی ہے۔
تو قبلہ صاحب ریاست پاکستان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سی فتوحات ہیں آپ لوگوں کی، علماء کرام کی، ذاکرین کی، مصنفین کی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن قبلہ صاحب ایک گزارش یہ ہے جو ہماری شیان حیدر کرار کے اندر اسی طرح کباج پہن کے، امامہ پہن کے جو لوگ آئے ہیں اسے ہیں، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھائی آپ کو پتا ہے، ممبر سوچ کر بیٹھ کے کبھی ازاداری کی مخالفت، کبھی جلوس کی مخالفت، کبھی لٹنا کی مخالفت، لیکن اس کے حوالے سے ہماری قوم کیوں بات نہیں کرتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات تو دوسری جو اس کے علاوہ جن کو ہم اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں کے وہ جعلی ایک ملا آیا تھا، اس نے جناب سیدہ سلام اللہ کی توہین کی، ایک ہندا کی بیٹی آئی تھی اس نے توہین کی تھی، تو یہ بار بار ہم تو ان کو بلاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اگر ان کو اپنا پہلا خلیفہ نہ مانے تو کیا قبلہ صاحب قوم پر کافر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، آخر اس پہ لگام دیے گا کہ یہ لوگ بار بار ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر، کبھی مولانا ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا، سلام اللہ کے اوپر آگے باتیں کرتے ہیں، تو اس پہ اوپر قبلہ صاحب ان کو لگام کون ڈالے گا؟ بالکل، بہت شکریہ، اس کے اوپر بھی ہم نے تیار کیا ہوا تھا کہ بات کریں، اچھا وہ آپ نے سوال ہی کر لیا، تو لگے ہاتھوں قبلہ سے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی کہ بعض جیسے ماہ مبارک رمضان ہے یا محرم ہے، ان مقدس ایام کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس میں جتنی مذہبی رواداری عروج پہ جانی چاہیے اس کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ قبلہ کیا معاملات کیا ہیں؟ دیکھیے، ٹی وی چینلز کے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے مقاصد ہیں، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور کس کا کتنا تعلق ہے وہ بھی قابل غور بات ہے، اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ٹی وی ہمارے یہاں زیادہ تر جو ٹی وی اینکر ہوتے ہیں، جو میزبان ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ٹی وی مالکان جو ہیں، چینل مالکان جو ہیں، وہ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں کہ جو شہرت یافتہ ہوں، شہرت یا رکھتے ہوں، اب وہ شہرت ان کی منفی ہو یا مثبت ہو، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ جب آ کر بیٹھتے ہیں ٹی وی کی میزبانی کرنے کے لیے، چینل پر میزبانی کرنے کے لیے، تو ان کی اپنی معلومات، اپنا درد، اپنا احساس جو دینی پیغامات کے حوالے سے ہونا چاہیے اور شریعت اور اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے جو ان کا احساس ہونا چاہیے، وہ یقیناً مختلف ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص آ کے جب میزبانی کرے گا تو وہ جیسے فلم میں ریٹنگ بڑھواتا ہے، جیسے وہ ڈرامے میں اپنی جو ہے نا وہ دیکھنے والوں کی تعداد بڑھوانے کے لیے کارکردگی اور ڈرامہ کرتا ہے، ایسے ہی معاف کیجیے گا مجھے کہ بعض افراد ایسی ہیں کہ جو ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر وہی ڈرامائی انداز سے اس پروگرام کو، مذہبی پروگرام کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ مقصد ہی جب آپ کا یہ ہو کہ ہمیں زیادہ دیکھا جائے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر بیٹھیں گے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ٹی وی چینلز کی طرف سے یہ کوتاہی، اور اس سے زیادہ جو میں نے کوتاہی ابھی بتائی، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو آ کر مہمان بیٹھتا ہے وہ جہاں عالم ہونا چاہیے وہاں بابصیرت بھی ہونا چاہیے۔ صرف عالم ہو کر اگر آپ عنوان دے کر اسے بٹھا لیں گے اور اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، اس کے پاس دانائی نہیں ہوگی، اس کے پاس معاملہ فہمی نہیں ہوگی، وہ اپنے کلمات، اپنے جملوں کو، اس کے نتیجوں پر اس کو توجہ نہیں ہوگی، تو پھر وہ تو اپنے علم کا اظہار کرے گا۔ جب کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے فساد کیوں پھیلا رہے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، نیت ان کی صاف ہوتی ہے، ان کی نیت بڑی پاک ہوتی ہے، مگر ان کی اصلاح سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، اصلاح کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اس اصلاح کے نتیجے میں اصلاح نہیں بلکہ فساد سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح۔ قبلہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب آغا صاحب، آپ کو بہت بہت سلام،
اور دوسرا جسے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب جو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت سلام. مجھے ایک بس چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. جی بسم اللہ. وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے, کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, تو کیونکہ میڈیا میں ہم دیکھتے آتے تھے کہ مولانا جو ہیں وہ کافی پی ٹی آئی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کی حق میں بولتے تھے. تو میں نے بہت ناگواری کا میں یہ مطلب کہ مجھے احساس تھا اور مجھے اس جگہ بڑا یہ بہت ناپسند چیز تھی. لیکن میں ابھی گفتگو سن رہا تھا علامہ کی, اور جو علامہ نے اپنی اچیومنٹس بتائی ہیں, جو ان کی اس گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں, اس نے اکثر میری جو سوچ ہے اس کو چینج کیا ہے. اور میرا صرف کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک تو مولانا صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ امت ایریا کے لیے یہ کام. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور میری دعا ہے مولا علی سے اور معصومین سے کہ وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے بھائی. میں چاہوں گا اپنے قبلہ, جہاں پر آپ نے ابھی اچیومنٹس کی ساری بات کی, عارف علوی صاحب کے, ڈاکٹر علوی صاحب کے گھر کے باہر دھرنے کے اندر زبردست جو ہے وہ کامیابی بھی ہم نے دیکھی. پوری قوم متحد بھی رہی, ایک دھرنا اپنی جگہ پر تھا, قوم ایک پیج کے اوپر بھی نظر آ رہی تھی, تمام لوگ وہاں پر شامل تھے. اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا, ماروائے عدالت جو ہے وہ کام نہیں ہوں گے. عدالتیں موجود ہیں, انفراسٹرکچر پورا موجود ہے, اس کی اپلیکیشن ہوگی, پولیس ہے, تمام چیزیں ہیں. مگر ابھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ پارچنار کے کچھ لوگوں کو دوبارہ اغوا کیا گیا. کل ہمارے ساتھ راشد رضوی صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی فرمائیے. سوال ہے کہ آج کل ہمارے ممبروں پہ مختلف قسم کے مختلف قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی روایات بھی بتا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. کیا آپ نے کوئی ایسا کوئی کونسل کا کوئی بورڈ بنایا ہے کہ جو ایسے نان کوالیفائڈ قسم کے عالم یا ذاکر جو ممبروں پہ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ان کے متعلق, ان کی کوالیفیکیشن کے متعلق آپ نے کوئی ایسا بورڈ بنایا ہے کہ جو ان کو آنے سے روکے اور اس قسم کی روایات نہ بھیجے؟ آپ تو ٹھیک ہے نقوی صاحب, کچھ ہینگ ہے, ابھی تھوڑی دیر میں کریں کال. اس کو اگر آپ کسی طریقے سے جو آگے جا کے ہمارے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلامت اللہ. سلامت اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. بسم اللہ جی, بسم اللہ فرمائیے. السلام علیکم, مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. میں سید صابر حسین منڈی بول رہا ہوں. آپ کو آج مبارک دیتا ہوں. پنجاب اسمبلی میں منظور ہو گیا جو جناب بطور کا روزہ ہے وہ بنا دیا جائے جنتا وکیل نے. ٹھیک ہے. پنجاب اسمبلی کو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا روزہ. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی قبلہ, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, بالکل صاف آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے میری آواز شاید آپ تک نہیں جا رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ پتہ ہوئی تھی, وہاں سے اس کو شامل کریں گے. قبلہ, جو دوبارہ سے ہمیں بتایا گیا کہ جو ہے وہ لوگوں کو اور مسنگ کیا گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو پارچنار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے. دیکھیے, مسنگ پرسن کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. میں کسی شخص اور فرد خاص کا حوالے سے بات نہیں کروں گا. میں ایک جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, جو سسٹم بنا ہوا ہے, میں اس سے متعلق آپ سے بات کروں گا. ہمارے پہلے ہی ادارے ہم بنا نہیں پاتے, اور بنا لیتے ہیں تو انہیں باقی نہیں رکھ پاتے. یہ ہماری قومی المیہ رہا ہے. ہم تنظیمیں بنانا تو قدرے جانتے ہیں, مگر تنظیموں کو چلانا ہمارے لیے مشکل رہا ہے. یہ ہماری بحیثیت قوم ایک مجموعی کمزوری رہی ہے. تو میں بات کروں گا مسنگ پرسن کمیٹی کی. میں کسی فرد خاص کی بات نہیں کروں گا, اور کسی شخصیت کی خدمات کا میں نہ انکار کروں گا, اور نہ ہی میں ان سے متعلق کوئی بات کروں گا. جہاں تک بات مسنگ پرسن اور پارچنار کے مسائل سے متعلق ہے, تو یہ تو طے نہیں ہوا تھا پہلے بھی.
جب یہ مسنگ پرسن واپس آ رہے تھے کوئی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے جو ہمارے حساس اور ریاستی اور حفاظتی ادارے ہیں وہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ رویہ یہ روش ماضی میں جو اداروں کی جو روش رہی ہے وہ روش ٹھیک نہیں تھی. ہمیں اس طرح سے لوگوں کو اداروں کو نہیں اٹھانا چاہیے. یہ خود ان کی طرف سے بات تھی اور اس بات کو ہم نے تو اس لیے ویلکم کیا تھا کہ ہم متاثرین میں سے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اگر کسی پہ آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ عدالتوں میں پیش کریں اور عدالتی سسٹم کے ساتھ وہ باہر آئیں. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہم اپنے 150 لوگ اور 180 لوگوں کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ عدالتی نظام اور ماورائے عدالت کام نہیں ہونا چاہیے اور عدالتی سسٹم سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. ہم 180 لوگ 183 لوگ مثلا 200 لوگوں کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ جو پھر 2000 لوگ جو اس وقت ہمارے مخالفوں کے ناپید ہیں. ہماری قوم کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جہاں مجھے اپنی تکلیف بتاؤ تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اور جگہوں پر کیا معاملات ہیں. ہمارے تو 200 لوگ ناپید نہیں تھے, وہاں 2000 لوگ ناپید تھے اور وہ 2000 لوگوں کو بھی اگر عدالتی طریقے سے آپ واپس لے کر آتے ہیں تو پاکستان کی عدالتوں کا حال آپ کو پتا ہے کیا حال ہے ہماری عدالتوں کا, اور ہمارے یہاں عدالتی نظام میں کتنی پیچیدگی اور کتنی مشکلات ہیں. تو بہرحال میں نہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں نہ اس کی تائید کر رہا ہوں, صرف میں نے ایک جلوہ دکھایا ہے کہ ایسا ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا آیا ہے. انہی عدالتوں سے ہمارے قاتل فرار کر کے چلے گئے, انہیں آزادیاں مل گئیں, ان کو ان کے جرائم کا جو ہے وہ خمیازہ نہیں دیکھنا پڑا. تو یہ مسائل تو ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہمیں 100% کامیابی ہوئی ہے, ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ مسنگ پرسن اتنی بڑی تعداد میں ایک سال کے اندر اگر کسی دور میں واپس آئیں تو وہ یہی دور ہے. میں پلٹوں گا وہ اپنے عزیز جو پیپلز پارٹی سے وابستہ جو بات کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہوا. میں انہیں ایک اور بات بھی واضح کروں ان کے ذریعے سے اور دوستوں پر بھی کہ دیکھیے ناصر حسین شاہ ہوں, حیدر عباس صاحب ہوں, شہلا رضا صاحبہ ہوں, ندیم افضل چند صاحب ہوں, زلفی بخاری ہوں, علی زیدی ہوں, ایک بڑی تعداد ذوالفقار مرزا ہوں, ان کے بیٹے حسنین مرزا ہوں, ایک بڑی تعداد شیعہ پولیٹیشنز کی ہے جو مختلف جماعتوں میں ہیں. مجھے ان سارے لوگوں سے پیار ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی کوئی مفاد ہے, نہیں, یہ ایک خوبی رکھنے والے لوگ ہیں جن کے گھروں میں عزاداری ہوتی ہے نا, وہ کم سے کم اپنی قوم سے بے وفا نہیں ہو سکتے. جو خود گھر سے امام حسین کے غمخوار ہیں, جن کے گھر میں ادانے بنے ہوئے ہیں, جن کے گھروں سے جلوس نکلتے ہیں, وہ جب سیاست میں کسی بھی پارٹی سے, لہٰذا مجھے صرف پی ٹی آئی میں موجود لوگوں سے محبت نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر موجود جو شخصیات ہیں, اور خدا نخواستہ میں یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا کہ شیعہ پولیٹیشنز کے میں نے نام بھی بتا دیا آپ کو اور میں ان سے اور سنیوں سے میرا نہیں ہے, نہیں, الحمدللہ مجھے سنی بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے اور اہل تشیع بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں اور ان سے ایک رابطہ اور ایک واسطہ رہتا ہے. لیکن جو قومیات کی بات سمجھنے کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں ناصر شاہ صاحب سے بھی جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے ایک بڑی مشہور شخصیت ہے, ان سے بھی اسی طرح کا پیار ہے. اور ابھی پچھلے دنوں یہ جو بل پاس ہوا ہے آئلی قوانین برائے فقہ جعفریہ, قومی اسمبلی سے جناب فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے وہ بل تیار کیا اور وہ بل جو ہے وہ قائمہ کمیٹی سے پاس ہوا. یہ بل ہر صوبے میں بھی پاس ہونا ہے, اس کی جد و جہد ہو رہی ہے. اب مثلا سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ صوبائی اسمبلی سے اس بل کو پاس کروائیں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ خود. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو سینکڑوں کیسز عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک خاتون عدالت سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی ہے, اس کے دوسرے شوہر سے 3 بچے ہو جاتے ہیں, پہلا شوہر فتویٰ لے کر آتا ہے کہ ہمارے یہاں طلاق ایسے نہیں ہوتی جیسے انہوں نے حاصل کی ہے, انہوں نے صیغے نہیں پڑھوائے. اب وہ پہلا شوہر بھی اس کا موجود ہے اور یہ دوسرا شوہر بھی موجود ہے, یہ بچے کیا کہلائیں گے؟ طلاق ہوئے بغیر دوسری شادی ہو گئی تھی. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کورٹ کی طلاق ہی کافی ہوتی ہے. فقہ جعفریہ یہ کہہ رہی تھی کہ صیغوں کے بغیر آپ کو طلاق نہیں ہوگی, تو آپ عدالتوں سے صیغوں کا عمل مکمل ہونا چاہیے تھا نا.
یہ عدالتیں ہی ایسا فیصلہ سناتی کہ جو اس کی فقہ کے مطابق تھی. میراث، طلاق، خلا، جائیدادوں کے مسائل، تنازعات جو جائیدادوں کے ہیں وہ سب آئین کا حصہ ہوں گے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق شیعوں کے فیصلے آئین کے مطابق کیے جائیں گے، جیسے سنیوں کے کیے جاتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے کیے جاتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے کیے جاتے ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم کسی کا حق چھین کر اپنے حق لینے کی بات نہیں کر رہے. نہیں، سب کو یہ حق ملا ہوا ہے. ہمیں یہ حق 70 سالوں میں پاکستان میں ملا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے قبلہ. بالکل ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا، تقریباً 6-7 منٹ رہ گئے. ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. پاکستان میں کا مستقبل پاکستان سے جڑی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر منحصر ہے. وزیر خارجہ تبدیل ہوتے رہے پاکستان میں، مگر تسلسل کے ساتھ پالیسی جنرل ضیاء کے پاس سے تبدیل نہیں ہوئی ہے. تھوڑا سا ٹھنڈا گرم معاملہ 19-20 ہو جاتا ہے، مگر پالیسی نظر وہی آتی ہے. بحرین کا محاذ کھلتا ہے تو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، اس کے شواہد میں ملتے ہیں. شام کا محاذ کھلتا ہے تو وہاں جاتے ہیں. یمن کا محاذ کھلتا ہے تو وہاں جاتے ہیں. یہ آخر پالیسی کب تبدیل ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. شاہ محمود قریشی سے ہم گلہ مند ہیں، شکوہ مند ہیں، ناراض ہیں، اور ان کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم مطمئن نہیں ہیں، بلکہ خود ایک بڑی تعداد شاید ان کی جماعت میں بھی لوگ ہوں جو ان سے مطمئن نہ ہوں. لہٰذا مجموعی طور پر شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان کے جو پالیسیاں ان کی ہوتی ہیں وہ ہمیں اطمینان عطا نہیں کرتی، ہمیں اطمینان نہیں بخش دیتی، ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. تو پاکستان کو کبھی کبھی تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ پاکستان کسی کی کالونی ہے، کسی کی سوسائٹی ہے، کسی نے ایک جو ہے ٹاؤن بنایا ہوا ایک شہر ہے کسی ملک کا، اور اس کے کہنے پر پاکستان کی ریاست چل رہی ہوتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر امریکہ کے اور برطانیہ کا کوئی چھوٹا سا وزیر بھی بلا لے تو وہ سر کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن جب عراق اور ایران کے دورے ہوتے ہیں، خاص طور پر ایران کا جب دورہ ہوا تو شاہ محمود قریشی اس دورے کے اندر نہیں گئے، اور نہ جانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی بہت روشن ہیں، کیونکہ ان کے جو مائی باپ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں جن سے ان کا بہت گہرا شاید تعلق ہوگا، وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے دوروں میں شریک رہیں. کوئی اور ان سے ناراض ہو جاتا اگر وہ ایران چلے جاتے. تو مجموعی طور پر ان کی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کی، میں اور ایک بہت بڑی تعداد خود ہمارا پورا مکتب اس سے مطمئن نہیں ہے. صحیح قبلہ. بالکل ٹائم اور کم ہے، تھوڑا سا آپ کی موجودگی سے استفادہ کروں کہ ہم لوگ، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ایک اپنی ایک ثقافت ہے، تمام چیزیں، ایک تاریخ ہے بر صغیر کی. تمام چیزیں ہوتے ہوئے کبھی ہم پر سعودی انفلوئنس جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی ہمارے جو ہے وہ ترکی کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. پاکستان میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں اس ثقافتی یلغار کے اس زمرے میں؟ کیا دیکھتے ہیں بابصیرت نگاہیں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا، پاکستان نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. پی ٹی وی کا حال آپ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو رسانے ہیں ان کا آپ حال دیکھیے کیا ہے. خود سے ایجاد کرنا، خود سے کسی چیز کی تعمیر کرنے کا تو یہاں پر کوئی جذبہ نہیں ہے، اور اگر جذبہ بھی ہے تو اس جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے حکومت ساتھ نہیں دیتی. کرپشن کا راج ہے اور نااہلیوں کا راج ہے. ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، آپ پی ٹی وی کو آپ لیجئے، آپ پی آئی اے کو آپ لیجئے، اسٹیل مل کو آپ لیجئے، ہمارے سرکاری ادارے تو ویسے ہی، اور ثقافتیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ثقافتوں کو بنانا، تہذیبوں کو بنانا وہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے پرائیویٹ چینلز بنا کر اگر یہ کام کرنے لگیں گے تو نہ صرف ہم یہ کام کر نہیں سکتے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ریاست کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے ثقافتوں کو اور تہذیبوں کو منظم کرنا. اور ہمارے ہاں تو حال کتنا ہے، کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. افسوسناک بات ہے کہ ہم کبھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ہندوستان کی فلموں سے اور ٹی وی چینل سے اور ان کے ڈراموں سے، اور ہمارے ہاں ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ہم ہندو ثقافت سے جو ہے وہ اثر لے رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم مثلا کسی اور ملک کا، جیسے آپ نے نام لیا، اور ابھی اس وقت ایک ڈرامہ چل رہا ہے ترکی سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے جو ڈرامہ بنایا گیا، وہ ہمارا پاکستان بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے. اور کیوں نہیں دیکھے، اس لیے کہ جب اس کے اندر ایک جاذبیت ہوگی، اس میں ایک ہسٹری ہوگی،
آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا. تو پاکستان کے بارے میں تو میں یہ کہہ کر جو ہے وہ بات اپنی مکمل کروں کہ ہماری عمر 70 سال کی ہے، اور قوموں کی 70 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ شیر خارگی کی عمر ہوا کرتی ہے. قومیں 100 سال میں نہیں بنتی. جس طرح میرے آپ پر، ہم پر، آپ پر، مجھ پر، ہم پر بچپنا، جوانی اور بڑھاپا آتا ہے، ایسے ہی قوموں پر بھی بچپنا، جوانی اور بڑھاپا آیا کرتا ہے. ہماری پاکستان کی جو قوم ہے 70 سال کی ہماری عمر ہے. ہم نے ہندوستان سے علیحدہ ہو کر بالکل ٹھیک کیا، بالکل صحیح کیا، بہت بڑا کارنامہ کیا اور ٹھیک کیا، مگر علیحدہ ہو کر ہم نے اپنی عمر کا آغاز کیا ہے سن 1947 سے. ہم تو 70-71 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جو قومی حوالے سے بچپنا کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آخری ایک سوال تقریباً 2-3 منٹ میں میرے پاس اور ہیں. امریکہ میں لوگ ظلم کے خلاف قیام کیے ہوئے ہیں، جو اکثر سے جو حلال نہیں کھاتے، جو جن کے کانوں میں اذانوں کی آوازیں نہیں جاتی ہیں، اگر ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں لوگ ہلاتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ظالم کے خلاف قیام نہیں کرتے، ظالم کو ہی اپنا مسیح سمجھتے ہیں. کہیں پہ مختلف نام سے، میں کسی کی دل نہیں کرنا چاہتا، ہر صوبے میں بت بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں چاہتے، اس کے خلاف قیام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک بہت بڑی تو ہمارا ممبر اور ہماری محراب ہے. علماء کرام ہیں جو ظلم کی نشاندہی کریں، ظالموں سے نفرت کا جذبہ ڈالیں، مظلوموں سے پیار اور مظلوموں کی محبت کا جذبہ ڈالیں. یہ کام علماء کرام کا ہوتا ہے، یہ کام دینی رہنماؤں کا ہوتا ہے، جو قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کو پڑھ چکے ہیں، جو احادیث نبی اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو جانتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، ان کی فطرت کو سالم رکھیں، ان کے ذہن کو بیدار رکھیں، ان کی بصیرت میں اضافہ کریں. یہ کام محراب کا اور ممبر کا ہوتا ہے. تو محراب اور ممبر ہمارے ہاں، صرف میں شیعہ مسلک کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت اچھا حال نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بھی اچھا حال نہیں ہے. تو بہت اچھی انداز سے فقدان ہے، شدت کے ساتھ احساس، اور اس احساس کے مطابق ذمہ داریوں کی ادائیگی کا شدت کے ساتھ فقدان ہے. یقیناً ہم ایسے موقع پہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور امید لگائیں کہ تعداد میں اضافہ ہو، اور ظلم سے نفرت کے حوالے سے اور مظلوم سے پیار کے حوالے سے جو مولا علی کا دیا ہوا ایجنڈا ہے، مولا علی کا دیا ہوا لاہ عمل ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. بالکل ٹھیک. قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو کراچی پاکستان سے. ہم نے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ جو بھی ملت کے درپیش مسائل ہیں اور جو پاکستانی قوم کے دیرینہ مسائل ہیں، ان کی آواز ہے، اس کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے، اس کا رائے حل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب، اور ہم تمامی ابھی شکر گزار ہیں قبلہ کے ساتھ کہ ان سب نے جو ہے وہ مل کے ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ بروز پیر 5:30 بجے کے ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.